علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل احمد فرمیسی۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گھٹنوں کے درد اور کمر درد کے بارے میں۔ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے، گھٹنوں کے درد اور کمر درد کی شکایت ہوتی ہے ان کو، جس کی وجہ سے وہ نہ ٹھیک سے بیٹھ پاتے ہیں، نہ نماز پڑھ پاتے ہیں، نہ اگر بیٹھ جائیں تو نہ ٹھیک سے اٹھ پاتے ہیں، ان کو چلنے میں مسئلہ ہوتا ہے کافی۔ تو اس کے لیے وہ کافی پین کلرز استعمال کرتے ہیں، لیکن جب تک پین کلر کا اثر رہتا ہے تب تک ان کا درد ختم ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی ان پین کلر کا اثر ختم ہوتا ہے تو ان کو دوبارہ سے درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایسی کون سی میڈیسن ہے جس کا آپ استعمال کریں اور جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کا جو گھٹنوں کا درد ہے یا کمر درد ہے اس کا مسئلہ انشاءاللہ آپ کا حل ہوگا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جی، تو یہ جو گھٹنوں کا درد ہوتا ہے یا جو کمر کا درد ہوتا ہے کافی پریشانی کا باعث بنتا ہے، خاص طور پہ بزرگوں کے لیے، یا جن کی عمر وقت کے ساتھ بڑھ رہی ہوتی ہے، وہ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کافی پریشانی کا باعث بنتا ہے یہ۔ وہ نہ ٹھیک سے بیٹھ پاتے ہیں، نہ نماز پڑھ پاتے ہیں، اگر نماز پڑھیں تو رکوع میں جانے کے لیے ان کے لیے کافی مسئلہ ہوتا ہے، اور اگر وہ چلیں تو ان کے گھٹنوں میں سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے کافی یہ پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس کی وجوہات جان لیں کہ آپ کو گھٹنوں میں اور کمر میں درد کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، آپ کو کیوں یہ ہوتا ہے درد۔ تو سب سے مین ریزن یہی ہے کہ اب وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ایج انسان کی بڑھ رہی ہوتی ہے تو اس کی ہڈیاں کمزور ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے باڈی ویکنس ہو رہی ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ گھٹنوں میں ہڈیاں کمزور ہونے کی وجہ سے گھٹنوں میں اور کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ یا اگر آپ کا باڈی ویٹ بہت زیادہ ہے تو آپ کے گھٹنوں پہ کافی لوڈ پڑ رہا ہے، آپ کے باڈی ویٹ کی وجہ سے آپ کی کمر پہ کافی لوڈ پڑ رہا ہے، تو پھر یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ میں کافی گھٹنوں میں اور کمر میں درد ہونا شروع ہو جائے۔ یا جو لیڈیز ہوتی ہیں، گھریلو خواتین ہوتی ہیں، ان کو جو گھر کے کام وغیرہ کرتی ہیں، کپڑے دھونا اس طرح، یا بیٹھ کے اس طرح جھاڑو پوچھا کرنا، یا اور کافی کام ہوتے ہیں جیسے سلائی کڑھائی ہے وہ، تو ان کا کافی زیادہ کام ہوتا ہے، بیٹھنا اٹھنا اس طرح، ان کی ایکٹیویٹی کافی زیادہ ہوتی ہے، تو ان کو بھی اس وجہ سے بھی پرابلم ہو سکتی ہے۔ یا جن کی خوراک اچھی نہیں ہے، ان کو باڈی ویکنس ہے خوراک کی وجہ سے، ان کے ساتھ یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ یا جن کی فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے، ان کا جیسے کہ اسپورٹس مین ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا ورک آؤٹ بھی کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد اسپورٹس مین جیسے فٹ بال کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، تو ان کی کافی فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے، ان کی بھاگ دوڑ کافی زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کسی انجری کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی، انجری کی وجہ سے بھی آپ کو گھٹنوں میں درد وغیرہ ہو سکتا ہے۔ یا جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں پریگنینسی میں، ان کو گھٹنوں میں اور کمر میں درد ہوتا ہے کیونکہ ان کا جو باڈی ویٹ ہوتا ہے وہ نارمل سے زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے بیبی کی وجہ سے، تو ان کے گھٹنوں پہ پریشر پڑتا ہے، وزن پڑتا ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ آپ کو درد ہو سکتا ہے۔ خاص طور پہ جن کے اندر وائٹامن ڈی اور کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، یعنی جن کے اندر وائٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، بے شک وہ پھر بچہ ہو، بڑا ہو، بزرگ ہو، میل ہو، فیمیل ہو، کوئی بھی ہو، تو اگر ان کے اندر وائٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی ہے تو ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، ان کو بھی گھٹنوں میں درد اور کمر میں درد ہو سکتا ہے، یا ان کی باڈی میں کسی بھی جوائنٹ میں ان کو پین ہو سکتا ہے، شولڈر میں، نیز میں، اینکل میں، یا بیک بون میں، لوور بیک بون میں، ان کے ساتھ یہ پرابلم ہو سکتی ہے، ان کو بھی یہ درد ہو سکتا ہے۔ جی، تو اب اس کے ٹریٹمنٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ تو اکثر لوگ ہوتے ہیں جو اس کے لیے پین کلر کا استعمال کرتے ہیں، لیکن پین کلر کا آپ کی باڈی میں جب تک اثر رہتا ہے آپ کو پین کا فرق پڑ جائے گا، آپ کو درد نہیں ہوگا، پر جیسے ہی آپ کی باڈی سے اس پین کلر کا اثر ختم ہوتا جائے گا، بے شک وہ 4 گھنٹے بعد ہو یا 6 گھنٹے بعد ہو، آپ کو درد دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے گا، بے شک وہ آپ کا درد گھٹنوں کا ہو یا کمر کا ہو یا کوئی بھی آپ کو جوائنٹ پین ہو، تو آپ کو دوبارہ سے درد وہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو پین کلر کے کافی سارے سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں، آپ کے لیور پہ افیکٹ کر سکتا ہے، وہ آپ کی کڈنی پہ افیکٹ کر سکتا ہے، یا آپ کے اسٹمک پہ افیکٹ کر سکتا ہے۔ اگر آپ اس کا روزانہ استعمال کرتے ہیں یا ڈیلی بیسس پہ آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے آپ کے باڈی پہ سائیڈ افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کا زیادہ استعمال نہ کریں۔ جو پین کلرز ہوتے ہیں وہ وقتی طور کے لیے ہوتے ہیں، یا آپ اس کا 2-3 دن استعمال کر سکتے ہیں، پر ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اب ہر روز پین کلر کھانی ہے۔ اگر آپ دھڑک اس کا استعمال کریں گے تو آپ کے کڈنی پہ اس کا افیکٹ ہوگا، لیور پہ ہوگا یا اسٹمک پہ ہوگا، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کا استعمال کم سے کم کریں۔ جو آپ کا یہ جو پین ہے گھٹنوں کا یا جو کمر کا، اس کے لیے آپ وائٹامن ڈی اور کیلشیم کی جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں، جو کیونکہ یہ وائٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی کی وجہ سے جو بونز ہوتی ہیں وہ ویک ہو جاتی ہیں، اور بونز جو ہوتی ہیں وہ بھرنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو یہ پین ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کی باڈی میں وائٹامن ڈی اور کیلشیم کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ پوری ہوگی تو آپ کو یہ پین نہیں ہوگا۔
آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے تو آپ دیکھیں گا کہ آپ کو وہ وائٹامن ڈی اور کیلشیم ہی ریکمینڈ کریں گے. پین کلر تو دیں گے پر پین کلر وہ آپ کو ایک سرٹن پیریڈ کے لیے دیں گے, جیسے کہ 3 دن آپ نے کھانے ہوں گے یا 5 دن کھانے ہوں گے, تو اس کے بعد آپ کو وہ پین کلر بند کروا دیں گے. تو آپ کو وہ وائٹامن ڈی اور کیلشیم کا ہی استعمال کرائے گا کوئی بھی جو ڈاکٹر ہوگا, کیونکہ جو نیچرل سورس ہوتا ہے وائٹامن ڈی, آپ نیچرل سورس سے آپ پورا نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک باڈی میں تقریباً 2000 انٹرنیشنل یونٹ سے 4000 انٹرنیشنل یونٹ تک ایک باڈی کو نیڈ ہوتی ہے وائٹامن ڈی کی. ٹھیک ہے, تو یہ جو وائٹامن ڈی ہوتا ہے یہ نیچرل فوڈ جیسے فش ہو گئی, ملک ہو گیا, میٹ ہو گیا, یا اس طرح کے 2-4 اور فوڈ ہوتے ہیں, تو ان میں یہ پایا جاتا ہے. وائٹامن ڈی ایگ میں پایا جاتا ہے. پر اب کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو روزانہ ہی فش کھائے یا روزانہ ہی میٹ کھائے, تو یا روزانہ دودھ پیے. ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. یہ ایک جو ہیلدی ڈائٹ ہوتی ہے تو یہ کافی ایکسپینسو ہوتی ہے, تو ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. تو ان کی باڈی میں اس لیے وائٹامن ڈی کی کمی وہ اپنے فوڈ کی وجہ سے پوری نہیں کر پاتے, کیونکہ یہ فوڈ جو ہوتا ہے کافی ایکسپینسو ہوتا ہے. تو اس لیے ان کو وائٹامن ڈی کی اور کیلشیم کی ٹیبلٹ استعمال کرائی جاتی ہیں. جیسے کہ یہ میرے پاس اوسٹی بون ہے اور ڈی میکس ہے. یہ جو ڈی میکس ہے اس کے اندر آپ کو وائٹامن جو ڈی ہے وہ آپ کو 2000 انٹرنیشنل یونٹ مل جائیں گے. یہ ایک میٹرکس کمپنی کی پروڈکٹ ہے, کافی اچھی کمپنی ہے, ملٹی نیشنل برانڈ ہے. اس کی ایک باکس کے اندر 60 گولیاں ہوتی ہیں, اور اس کے ایک باکس کی پرائس تقریباً 600 روپیز ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اب اگر اوسٹی بون کی بات کر لوں تو اس کے اندر آپ کو کیلشیم بھی مل جائے گا 500 mg, اس کے بعد وائٹامن ڈی 3 400 IU 400 انٹرنیشنل یونٹ وائٹامن ڈی 3 کے مل جائیں گے, اور ساتھ ہی وائٹامن K2 مل جائے گا. جو وائٹامن K2 ہوتا ہے یہ آپ کو جو وائٹامن ڈی 3 ہوتا ہے اس کو باڈی میں ایبزارب کراتا ہے. اگر آپ کی باڈی میں وائٹامن K2 کی کمی ہوگی تو آپ کی باڈی میں وائٹامن ڈی جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے ایبزارب نہیں ہوگا. تو K2 کا یہ فنکشن ہے کہ آپ کی باڈی میں وائٹامن ڈی کو ایبزارب کرائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ ان دونوں ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو گھٹنوں میں درد ہے یا کمر میں درد ہے تو اس کے لیے. تو ساتھ میں یہ ایک برکسن ٹیبلٹ ہے, اس کا جو فارمولا ہے وہ پروکسی کیم ہے. یہ ایک پین کلر ٹیبلٹ ہے. ٹھیک ہے, ہیوی پین کلر ہے, آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں 2 سے 4 دن پر. اس کا آپ نے زیادہ استعمال نہیں کرنا, یہ اپنے وقتی طور کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے اگر آپ کو بہت زیادہ شدید درد ہے. تو جو یہ میں نے آپ کو ٹیبلٹس بتائی, آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے تو وہ بھی آپ کو یہی ریکمینڈ کرے گا, یا ملٹی وائٹامن ریکمینڈ کرے گا, یا وائٹامن ڈی 3 اور کیلشیم ریکمینڈ کرے گا. بے شک برانڈ وہ چینج ہو سکتا ہے, کسی اور برانڈ کی وہ ریکمینڈ کر سکتے ہیں, لیکن چیز یہی ہوگی. ٹھیک ہے, تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اپنی ہڈیوں کے لیے, اور جوائنٹس کا آپ کو پین ہوتا ہے کمر کا یا گھٹنوں کا تو اس کے لیے کافی مفید ہے. یہ جو وائٹامن ڈی 3 ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے, اسٹرانگ کرتا ہے, ہڈیوں کے درد کے لیے کافی مفید ہے. اور اس کے بعد جو کیلشیم ہوتا ہے یہ آپ کی اسکن کے لیے بھی کافی اچھا ہوتا ہے, اور اس کے بعد آپ کے دانتوں کے لیے, اور یہ جو بونز ہوتی ہیں یہ ان کی ریکوری کے لیے اور بونز کو مضبوط کرنے کے لیے کیلشیم کا بھی استعمال کرایا جاتا ہے. وائٹامن ڈی اور کیلشیم کا آپ نے استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا جو گھٹنوں کا یا کمر کا جو مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا اس کو. پر یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کا 2-4 دن استعمال کیا تو آپ کہیں گے جی اب فوراً سے مجھے فرق پڑ جائے. تو اس کا جو استعمال ہوتا ہے وہ آپ نے لانگ ٹرم کے لیے تقریباً آپ 15-20 دن کریں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. تو آپ نے تقریباً 1 منتھ اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے, پھر آپ اس کو منتھ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں, پھر دوبارہ آپ 1 منتھ بعد دوبارہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں, اور اس کا کوئی سائڈ افیکٹ وغیرہ نہیں ہوتا. یہ ایک نیچرل سورس ہے جو وائٹامن ڈی 3 اور کیلشیم ہوتا ہے, نیچرل ہوتا ہے, اس کا اتنا سائڈ افیکٹ نہیں دیکھا جاتا. تو آپ نے یہ دونوں ٹیبلٹس ہیں, ان دونوں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں, ایک گولی دونوں میں سے آپ روزانہ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے امید کرتا ہوں کہ آپ کا جو مسئلہ ہے گھٹنوں کے درد کا اور کمر کے درد کا, یا کوئی بھی اگر آپ کو جوائنٹ پین ہے انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا آپ کا مسئلہ, اور آپ کو پین کلر اس کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ روزانہ جو پین کلر کھاتے ہیں اس کے کافی سارے سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں, تو ان سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. جی, تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کوئی تھوڑی بہت ہی ہیلپ ہوگی. انشاءاللہ آپ کا جو گھٹنوں کا درد ہے یا کمر کا درد ہے, کوئی بھی آپ کو جوائنٹ پین ہے, ان ٹیبلٹس کی مدد سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو بھی پریس کر دیں, اور اس ویڈیو پہ لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریں.